قرآن کے الفاظ دیکھیں، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو، وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو۔ اچھا، ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں، نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں، کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا، میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے، میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں۔ اس دن چمونی آپا آئی تھی ہمارے محلے میں، میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں، تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی، میں تو ہاتھ میں نے یہاں میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ، میں لے آیا تھا۔ اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں، نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا۔ تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں، یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی۔ کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو آپ ہم سب کو پتہ چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں، کنجوس ہیں، سمجھ رہے ہو، ہم سب کنجوس ہیں۔ کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو۔ اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ۔ اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو، اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، بس اس سے کم خرچ کرو، ٹھیک ہے نا، یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں، ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، پلاٹ کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، دکانیں، پھر پراپرٹی، ہوتے کمال کی بات یہ اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا، جمع کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے، جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ جی بھائی ارننگ بڑھاؤ، اپنی ڈبل کر دو، اس میں فائدہ ہے، مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا۔ تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت، لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے، خرچ اچھی جگہ پہ شروع کر دو، اپنے لیے نہیں کماؤ، قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا، ڈبل کمانا شروع کر دو، 4 گنا کمانا شروع کر دو، لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے، پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں، بولو نا، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی، 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں، کتنا کمایا ہوگا۔ ہاں اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں، آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں، وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے۔ کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے، اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے، کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا، گدھا بنا ہوا ہے، محنت بہت کر رہا ہے۔ ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے، ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے۔ تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے۔ نماز کا ٹائم نکلے، تہجد کا ٹائم نکل جائے، تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے، اس میں آپ کے لیے کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے، ویڈیو نہیں بنائے، یہاں لکھا ہوا ہے نا، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے، یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے۔ اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا۔ اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا۔ ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ، پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، صبح شام کی تسبیحات ہے وہ بھی کرنی ہے، تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے، باپ کو بھی ٹائم دینا، اماں کو بھی، بچوں کو بھی، پھر باقی اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی، پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے، وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے۔ پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے، ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں، اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم؟ تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں، اس کو بڑھائیں، کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی رہا ہے نا۔ اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کو خود، لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے، جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ۔ خیر تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وہ تو بات ختم ہو گیا، آپ لیٹ آئے نا، اصل بات کچھ اور شروع ہوئی۔ اچھا خیر جلدی سے بات میں لے کے آتا ہوں۔ تو اعتدال جو ہے نا، سخاوت، سخی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں۔ عربوں میں بڑی سخاوت ہے، ہم نے علماء میں بڑی سخاوت دیکھی ہے۔ تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو مانگنا پڑ جائے۔ اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے، وہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، بڑا زبردست معیار ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا ذخیرہ کر لیں پیسوں کا، چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل، بہتر ہے گولڈ کی شکل میں ہو۔ آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو 1 سال تک اگر آپ کو جاب نہ بھی ملے تو آپ نے جو پیسہ اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اسی معیار کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو اب تک دیتے آئے، اور یہ 1 سال آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا یا کاروبار دوبارہ سے اٹھانے کا آپ کے پاس موقع ہے۔ 1 سال سے زیادہ کی پھر کوئی امتحان نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جمع کر رہے ہیں کہ کل اگر جاب چلی گئی، کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو کل کیا، پھر تو خبر تک رکھو سنبھال کے، وہ تو پھر ٹینشن ہی دنیا سے جاؤ گے۔ تو اللہ پہ توکل کرو نا اس معاملے میں۔ اللہ ہمارے بس میں یہ تھا 1 سال ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اس میں 4 موسم آ جاتے ہیں۔ کاروبار آپ کا نہیں چلا، سردی میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے، خزاں میں چل جائے، باہر میں چل جائے، تو کبھی نہ کبھی تو چلے گا، نہیں چلا تو پھر اللہ نہیں چلانا چاہتا، اسی میں اللہ کرے بیٹھ کے۔ جو آدمی اللہ پہ اعتماد توکل نہیں کرتا وہ تو کبھی زندگی میں سکون میں آ ہی نہیں سکتا۔ 1 سال کا اسٹور کر لیں آپ، اور بہت اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بچوں کے لیے ایک پراپرٹی لے کے ڈال دی، پلاٹ 2-4 لے کے ڈال دی، مرنے کے بعد بچے بالکل روڈ پہ نہ آ جائیں، بس باقی کیا کرو، کھاؤ کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ کیا کریں، ایک لطیفہ سنا دوں، ہمارے دوست نے بھیجا تھا بڑا زبردست قسم کا۔ ہمارے دوست نے لاہور میں، انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا، لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے۔ وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، اور کہنے لگا کہ 1 کلو گوشت دے دو۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا، بڑی VIP گاڑی میں، مالدار آدمی ہے، گوشت کتنا لے رہا ہے، 1 کلو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا 10 کلو گوشت دے دیں، چانپیں بھی اور دل بھی، کلیجی بھی، پھٹ کا گوشت الگ، بکرے کی الگ نکال، فلانے الگ نکال، بڑے بھائی
कसाई इसको छोड़कर उसके पीछे लग गया ना, उसको पहले गोश्त बना के दिया। ये जो 1 किलो वाला था ना 1 किलो, इसको गुस्सा आया, उसको 10 किलो दे रहा है कम वक्त, 10 किलो वाले को पहले दे रहा है। उसने कहा भाई उसका ऑर्डर बड़ा है, वो पुराना कस्टमर है हमारा। उसने कहा यार इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इतना वैसे गोश्त लेके जा रहा है। उसने कहा बात यह है कि इसकी 4 बीवियां हैं। इसकी कितनी बीवियां हैं? 4 बीवियां, चारों बेवाएं। और ये चारों बीवियां किसी मालदार आदमी की बीवियां थी जो इनके लिए बहुत पैसा छोड़ के गया अपनी बीवियों के लिए। उस मालदार ने खाया कम और बचाया बोलो ज्यादा। अब बचाने में जिंदगी गुजर गई उसकी, तो जाहिर खाना नसीब नहीं हुआ, मर गया। वो मर गया जब मैंने स्टाइल से कहा ना तो मुझे वही याद आ गया, लुटन जाफरी, अल्लाह मर गए दोबारा जिंदा हो गया, कुछ स्टाइल अच्छा था। तो बचाया नहीं, और सॉरी बचा के मर गया। अब जाहिर है बीवी जो थी उनको पैसा मिल गया ठीक ठाक, अब उनके पास पैसा है, बंदा मार्केट से शार्ट है। औरत को जाहिर है पैसे के साथ शौहर भी तो चाहिए ना, उसमें भी डिजायर है, उसको भी जरूरत है मियां की। तो ये गरीब का जज्बा था 4 शादियां करने का ना, तो ये करता चला गया। पुराने वाले का सारा पैसा किसके पास आ गया, अब ये बीवी के खर्चे पे खा रहा है, ये बचा नहीं रहा, जाहिर औरत का पैसा है। तो ये दूसरे के पैसे पर उनकी बीवियों से शादी भी की हुई है और उस दूसरे के पैसे पर खा भी रहा है, इसलिए 10 किलो गोश्त लेके जाता है। समझ रहे? इसने फौरन कहा मेरे लिए भी 10 किलो बना दे, मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद मेरा हुआ बचा पैसा कोई और बेगैरत इस्तेमाल करे माजरत के साथ। अबे पहले खुद तो खाओ, इस वक्त तुम्हारी हाजिर सर्विस बीवी है, बोलो तुम जब तक मेरी बीवी हो तो खाओ, ठीक है ना, तुम नहीं खाओ मैं भी खाऊंगा। मर गए तो भाई वो उसके लिए निकाह का दरवाजा, और जब हमारे बयान चल रहे हैं तो ये तो और दरवाजा खुल गया है, पहले तो बेवा को रिश्ता ही नहीं मिलता था ना। अब तो बहुत सी बेवा ऐसी मार्केट में आ गई है, पैसा बहुत है, बंदा नहीं है, हम अपने खर्चे पे शादी करने के लिए तैयार है, कोई शरीफ आदमी मिल जाए हमें। अब तो ऐसी बेवा बहुत आ गई है मार्केट में, यदि पैसा हमारे मियां बहुत छोड़ के गया, बंदा नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा आप बीवी के लिए पैसा ना बचाएं, लेकिन ये दिमाग में रखें कोई बेगैरत आपके पैसे पे आपकी बीवी के साथ जिंदगी गुजारेगा, खर्चा आपका होगा, आप उसको पैसा देके जा रहे हो। तो एतदाल इस चीज में जरूरी है, ऐसे लावारिस ना छोड़ो अपने बीवी बच्चों को, लेकिन एतदाल इतना भी ना दो तो हरी सूझना शुरू है। बच्चों के लिए भी बनाओ कुछ। खैर कहां से कहां चली गया, तो जल्दी से बात को समेटता हूं, क्या करूं, फिर घूमते फिरते इधर उधर जाने लगते हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए ये लतीफा है जो बहुत ज्यादा बचाने की फिक्र करते हैं। मैं कहता हूं ना आप अपनी औलाद के लिए बचा रहे हो, अपनी औलाद के लिए बचा रहे हो, खा नहीं रहे, खर्च कर रहे हो बच्चों के, तो बच्चे फिर जब बच्चों के पास आएगा तो वो अपने बच्चों की फिक्र में बचाएंगे। तो आप भी तो खुद किसी के बच्चे हो ना, आप खाओ, बोलो मुझे अपने अब्बा के बच्चों की फिक्र है, मेरे अब्बा ने मेरे लिए छोड़ा था, मेरे बच्चों के लिए थोड़ी छोड़ा था। और अगर आपके अब्बा ने आपके बजाय आपके बच्चों के लिए छोड़ा था तो आपके बड़ा बेवकूफ थे, क्योंकि बच्चों के लिए भी इसलिए छोड़ा कि वो अपने बच्चों के लिए छोड़े, तो खाएगा कौन फिर इसको बैठ के। बात ये कि अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल बिल्कुल खत्म। ये भूल गए हैं कि जब इंसान दुनिया में आता है तो सिर्फ पेट नहीं लेके आता, 2 टांगे तो हाथ कमाने के लिए लेके भी आता है। आपका बच्चा अपाहज है तो समझ में आती है बात, 2 हाथ 2 टांगे तो भाई जैसे आपने कमाया वो भी कमाएगा इंशाल्लाह। जब आप पैदा हुए थे खुदा ने आपकी मां की छातियों में आपके लिए रिस्क पैदा किया था, आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मां की छातियों में भी खुदा ने रिस्क पैदा किया है, इसका मतलब रिस्क बच्चा लेकर आ रहा है। तो फिक्र करो इतदाल के साथ, इसको सरों पे मुसल्लत ना करो, मुसल्लत नहीं करो, मुसल्लत इतनी करो कि बस मैंने कमाना है, बीवी बच्चों को फिलहाल खिलाना है मैंने, इसके अलावा रिस्क के दरवाजे खुल रहे हैं तो खुले, जितना अल्लाह खोल देता है, बाद दफा नहीं खोलता अल्लाह ताला, यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क खोल देता हूं, जो जिसके लिए नहीं चाहता वो एड़ियां कस रगड़ लेता है, मगर रिस्क का दरवाजा नहीं खोलता। तो टेंशन किस बात की है, ये तो अल्लाह के हाथ में है, आपने कोशिश करनी है, नतीजा आपके हाथ में नहीं है। अल्लाह गरीब रखे तो भी खुश एंजॉय करो यार, जिसने मुझे खिला दिया तो बस मेरी जरूरत भी 2 पराठे हैं, तो मेरे बच्चों की भी जरूरत है, अल्लाह उनको भी खिला देगा। अल्लाह मैं लाहौर से आया हूं, पराठा आते ही पराठा खाया होटल पे जाके, इतना मजा आया कि सुभान अल्लाह, नहीं मिलते पंजाब में ये वाले पराठे, ये चीज नहीं है पंजाब में। पंजाब में लस्सी है, पाए होंगे भाई, ये चीज नहीं है भाई, रफी भाई बहुत देख लिया, मायूस होता है इंसान जब नाश्ते का वो लुक ही नहीं आ रहा होता। तो हमारी जरूरत बस यही है, तो अल्लाह दे दे तो ठीक है भाई, कुछ बहुत दे दिया, खा भी लिया, इस्तेमाल भी कर लिया, तो चलो यार एक आध बहरिया टाउन में बच्चों के लिए प्लॉट बना के छोड़ दिया, मर बना जाएंगे तो चलो, इससे ज्यादा टेंशन 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 आखिरत की है। हमारे एक दोस्त ने प्रॉपर्टी ली, उसके साथ ही कब्रिस्तान भी है, तो बार बार वहां खड़े होकर बोल रहे हैं कि यार देखो, मैं उनसे कह रहा था, उनको डरा रहा था, मैंने कहा आप अपना प्लॉट देख देख के खुश होते रहते हो, असल प्लॉट तो ये है, यहाँ है, थोड़े दिनों में किधर आना है, इधर आना है। मैंने कहा यहाँ आप जो प्लॉट लिया इस पे मकान बनाओगे 10-15-20 साल की कहानी है आपकी, से ज्यादा कि मुझे सफेद बाल देख के लग रहा है कि होगी नहीं, और यहाँ 20,000 25,000 30,000 पता नहीं कितना रहना पड़े। तो जब अपनी प्रॉपर्टी को देखने जाओ, साथ में ये कब्रिस्तान पे थोड़ी देर खड़े होकर देख लिया करो कि यार आना कहाँ है, इधर ही। तो इतना ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी तैयारी क्या की है इस कब्र की, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी रातों को तहज्जुद, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, नजर की हिफाजत करना, हराम खाने से अपने आप को बचाना, अपनी औलाद की अच्छी तबीयत करना, ये इसकी तैयारी है इस कब्र की। जिक्र करना, देखो ये जो हम जिक्र करते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह या सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये हल्के कलिमात नहीं है। लोग इसको हल्का समझ रहे होते हैं, कोई तस्बीह पकड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह कर रहा है, बैठ के क्या कर रहा है, टाइम वेस्टिंग माज़अल्लाह। अल्लाह को सबसे ज्यादा ये अमल महबूब है कि मेरा तस्करा कर रहा है। हम जब दुनिया का तस्करा करते हैं, प्रॉपर्टी वहां चली गई, अब तुझे पता है वो भी हाथ से निकल गई प्रॉपर्टी, और ये भी हो गया और वो भी हो गया, अब तुझे पता है आजकल कौन सा बिजनेस चल रहा है, सुबह शाम दुनिया 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 जो करते हैं ना, इसमें हमें दिलचस्पी है, अल्लाह को कोई दिलचस्पी नहीं, ये फना होने वाली चीज है। और अगर हम जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर शुरू करते हैं तो इसमें हमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अल्लाह को इसमें बहुत दिलचस्पी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के जिक्र के अलावा सब कुछ इस दुनिया में बातिल है, सब कुछ बातिल है। दुनिया का तस्करा भी अल्लाह के लिए हो तो अच्छा है, आप प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं तो यार अल्लाह के लिए ले रहा हूं मैं, कि अल्लाह का हुक्म है कि सब उड़ाओ नहीं, कुछ अगर अल्लाह ने वसाइल दिए तो कुछ बचा लो औलाद के लिए, तो अल्लाह का हुक्म है तो ये जिक्र बन जाएगा। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है हमारा मिजाज, हम तो दुनिया के चस्के ले लेके तस्करे करते हैं हर वक्त। तो ये
اس کی اگر معمول بنا لینا تسبیح ہاتھ میں رکھیں, میں نے دیکھا اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. لاشعوری طور پر انسان کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے, لاشعوری طور پر. تو عادت ڈالیں اللہ کا نام لینے کی, صحیح سے دماغ ہٹے گا. یہ جو گند میں دنیا کے گٹر جو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, دنیا کی محبت کے دلوں میں گٹر ابل رہے ہیں, تو سکون کہاں سے ہوگا؟ سکون خوشبو میں ہوتا ہے, گٹر کی بدبو میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ دنیا کی محبت میں بھی اسمیل ہے, بدبو ہے. تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام نام ہے طہارت کا, تو طہارت میں عقیدے کی طہارت بھی داخل ہے. تو شرک کیا ہے؟ نجاست. تو اسلام نے یہ بتایا کہ انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسان کی خدمت میں ہے, اس میں مقدس وہ نہیں ہے. آپ اپنے فائدے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو, اس پہ تحقیق کر سکتے ہو, چیز پھاڑ کر سکتے ہو, ان کی کچھ بھی کر سکتے ہو. تو آپ اگر ان چیزوں کے آگے جھکنا شروع ہو جاؤ, اور عزت کا معیار جو اصل عزت ہے, ایک تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے وہ وقتی عزت ہے, وہ نظام چلانے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اوریجنل عزت ذلت کا معیار وہ نہیں ہے, بلکہ اس کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ. اصل عزت تو آخرت میں ہوگی, اس میں ہو سکتا ہے ایک بھنگی کا مقام ایک آفیسر سے زیادہ ہو. یہ نظریہ بھی کس نے دیا؟ صرف اسلام نے. ذات پات کی بنیاد پہ بہت ساری قوموں میں تفریق ہے, چھوٹی ذات کا آدمی کتنا اچھا بن جائے وہ اچھا نہیں رہتا پھر بھی. تو ایک بات تو اسلام نے یہ بتائی کہ انسان کے علاوہ سب کچھ انسان سے کم ہے, لہٰذا اس کے سامنے جھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسانوں میں عزت کا اصل معیار کیا ہے؟ تقویٰ. اور دوسری بات, انسانوں میں تقویٰ کی بیس پہ یا دنیا کی کسی عہدے کے بیس پر انسان قابل عزت تو بن سکتا ہے, معبود نہیں بن سکتا. اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بھی نہیں بن سکتا. وہ سب انسان اللہ کے محتاج ہیں, چاہے وہ عزت والا ہو یا زیادہ عزت والا ہو یا کم عزت والا. محتاج ہونے میں سب کیا ہے؟ برابر. اس کا بڑا فائدہ کیا ہوا کہ انسان اور اللہ کے رشتے کے بیچ میں جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے, اس میں انسانوں کی دخل اندازی اللہ نے برداشت نہیں کی ہے. یہ بھی آپ کے مینٹل لیول کو یہ چیز اوپر لے جاتی ہے. آپ سے اگر گناہ ہو گیا تو اسلام کہتا ہے کسی انسان کو درمیان میں واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں. کوئی انسان آپ کی پیشکش اللہ کے سامنے, آپ راتوں کی تنہائی میں گر گڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا. عیسائیوں میں کیا ہے؟ پادری کے پاس جاؤ, اتنے پیسے دو اس کو. آغا خانیوں میں بھی یہی ہے, وہ پیسے دیتے رہتے ہیں, بس نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنے ہوئے. اسلام کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, جس سے بھی گناہ ہو گیا یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا, ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, میرے بارے میں جب بندے پوچھے میں کہاں ہوں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, ان سے بولو میں تمہارے قریب ہوں, شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں, درمیان میں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے, تو تمہاری شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو کسی کی ایسی تعظیم بھی اسلام برداشت نہیں کر رہا کہ وہ تعظیم میں غلو ہو جائے کہ آپ اس کو اللہ اور مخلوق کے درمیان میں داخل کر لیں. آپ اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا. اتنی عزت کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہاری طرح وہ بھی محتاج ہے, تم نہیں. محتاجی میں سب کیا ہے؟ برابر. کتنا اچھا لگتا ہے, اللہ نے کتنا آسان بنا دیا دین کو. جب کوئی ضرورت ہو, کوئی غلطی ہو جائے, اللہ کے ساتھ دعا مانگو, اللہ تو اس گناہ پہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی تو ہی کر سکتا ہے. تو معاف کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کا محتاج نہیں ہے, سزا دینے کے لیے بھی کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے. اسی صفت کا واسطہ دے کے انسان بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے. کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز, یہ خودداری جو اسلام نے آپ کے اندر پیدا کی ہے, یہ بھی اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. سب برابر ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا زنا کر کے, کہنے لگا مجھ سے زنا ہو گیا, جاری کریں. نبی کے پاس آیا, آپ نے چہرہ موڑ لیا, پھیر لیا چہرہ. کیا مطلب؟ اشارہ تھا کہ اگر ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ جا کے توبہ کرو, مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کو پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج پیر صاحب بہت سے علاقوں میں ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے, ان کو پکڑے دو, ان کو چڑھاوے دو, ان کو نذرانے دو, ان کو دمبے کھلاؤ, جن کے کندھوں پہ ہم پل صراط پہ پار ہو کے جائیں گے. یہ پیر خود نہیں بچے گا, تمہیں کہاں سے بچائے گا؟ اس کی حرکتیں دیکھو تم, جو اس طرح کی حرکت, جو انسانوں کو اللہ سے ملانے کے بجائے اپنے آپ نیک بندہ نہیں ہو سکتا. ما کان لبشر ان یکلمہ, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے, قرآن کے الفاظ دیکھو, کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے نبوت دے دے پھر وہ لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے کے بجائے اپنا غلام بنانا شروع کر دے. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ نبوت دیتا ہے تو اس بشر میں اللہ کی عظمت اور جلال بیٹھ جاتی ہے. جلال بیٹھنے کے نتیجے میں وہ لوگوں کو کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دے گا. صحابی نے دیکھا اونٹ نے نبی کو سجدہ کیا, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت ہے سجدہ کرنے. آپ نے فرمایا نا. آج بتاؤ کوئی کسی جاہی پیر کے ساتھ یہ منظر ہو, کوئی جانور آ کے سجدہ کر لے, وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. وہ تو کہے گا دیکھو جب یہ کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ نبی نے اپنے سجدہ کرنے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, انہوں نے اپنے پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا, جیسے عید میں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلے ٹھیلے رش لگا کے